مراد میری جان میرا شیر آ گیا تو؟ گاڑی سے اتر کر اسے اپنی جانب آتا دیکھ کر حیدر شاہ نے خوشی سے اپنے بازو کھولے تھے۔ جی بابا سائیں کیسے ہیں آپ؟ ان کے گلے لگتے ہوئے مراد شاہ نے انتہائی ادب میں سوال کیا۔ ہاں بیٹا اللہ کا بڑا کرم ہے، آج پورے 2 ہفتے بعد تمہاری صورت دیکھنے کو ملی، کہاں مصروف تھے تم؟ کہیں نہیں بابا سائیں، بس دوستوں یاروں کے ساتھ مری کی جانب نکل گیا تھا تاکہ میرا غصہ تھوڑا کم ہو سکے۔ ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتے ہوئے مراد شاہ نے زو مانی الفاظ میں اپنی بات مکمل کی۔ ہاں ہاں ہاں، بس ایک یہی بات ہے جو ہمیں تم اپنی باقی اولاد کی نسبت زیادہ عزیز ہو۔ بالکل ہمارے جیسا غصہ ہے تم میں، اور وہی بدلے کی عادت بھی۔ اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے حیدر شاہ نے فخر سے گردن اکڑائی تھی۔ جی بابا سائیں ایسا ہی ہے، اور اس بار بس آپ نے روک دیا، ورنہ وہ دونوں لڑکے اب تک جہنم واصل ہو چکے ہوتے۔ غصے سے یہ کہتے ہوئے مراد شاہ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں پیوست کیا تھا۔ روکا اس لیے تھا کہ ہاشم سے ہمارے پرانے تعلقات ہیں اور اس کی پہنچ ہم سے کہیں اوپر تک ہے، تبھی تو ہماری کوشش کے باوجود بھی تمہاری ضمانت نہ ہوئی، مگر جیسے ہی ہمیں خبر ملی کہ وہ لڑکا ہاشم کا بیٹا تھا، ہم نے فوراً اس سے رابطہ کیا، جس پر نہ صرف اس نے شرمندگی کا اظہار کیا بلکہ اسی وقت تمہاری ضمانت بھی کروا دی۔ اور تم یہ مت سمجھنا کہ تمہارا باپ اتنی آسانی سے اس کی اور اس کی بیٹے کی غلطی کو فراموش کر دے گا۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی دیتے ہوئے حیدر شاہ نے اس کے تنے ہوئے تاثرات کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ تمہاری بے عزتی کا بدلہ تو میں ان سے لے کر رہوں گا، پر اپنے طریقے سے، کیونکہ یہ شکار ایسا نہیں کہ جن پر سامنے سے وار کیا جا سکے۔ پرسوچ انداز میں کہتے ہوئے انہوں نے مراد شاہ کو مطمئن کیا، جو پچھلے 2 ہفتوں سے انہی کے کہنے پر شہر سے باہر تھا۔ ٹھیک ہے بابا سائیں، آپ جیسا بہتر سمجھیں، میں ان لڑکوں کو مزید برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے آپ کو جو کرنا ہے ذرا جلدی کریں۔ ہاں پتر تم فکر مت کرو، اور کل تیار رہنا، ہاشم نے ہمیں اپنے برخوردار کی منگنی پر بھی بلایا ہے۔ کیوں؟ پر بابا سائیں آپ تو… میں نے کہا نا کہ میں ہر کام اپنے طریقے سے کروں گا، تو بس تم زیادہ پریشانی مت لو اور ڈیرے پر جاؤ، ہم نے تمہارا غصہ دور کرنے کے لیے کچھ انتظامات کیے ہیں۔ چہرے پر مکروہ مسکراہٹ سے جاتے ہوئے حیدر شاہ نے ایک بار پھر سے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا تو مراد شاہ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی۔ ٹھیک ہے بابا صحیح، شکریہ آپ کا۔ ان کا ہاتھ تھام کر اس پر بوسہ دیتے ہوئے مراد شاہ نے نہال ہوتے ہوئے کہا، اور انہیں شام کو ملاقات کرنے کا کہہ کر ڈیرے کی طرف روانہ ہو گیا۔ ڈیرے پر پہنچتے ہی صغیرے نے اسے ایک نئی لڑکی کا بتایا جو کل ہی حیدر شاہ نے زمینوں کے ایک فیصلے میں ایک کاشتکار کی 5 لاکھ روپے کی قرض کی ادائیگی اور اس کے 2 بیٹوں کی جان بخشی کے عوض خریدی تھی۔ سائیں تقریباً 15 سال کے لگ بھگ ہے لڑکی، اور حسین تو ایسی ہے کہ آپ دیکھ کر دنگ رہ جائیں۔ اس کے ساتھ ہی ڈیرے کے اندرونی حصے کی جانب بڑھتے ہوئے صغیرے نے للچاتے ہوئے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ اچھا صغیرے، بس تو فکر مت کر، میں آج رات گزرنے کے بعد اسے تجھے سونپ دوں گا، اور پھر جی آیا تو کوٹھے پر بیچنا یا اپنے استعمال کے لیے رکھ لینا۔ کمرے کے سامنے رکتے ہوئے مراد شاہ نے صغیرے کی تعریف کا مطلب اچھے سے سمجھتے ہوئے تسلی دی تو وہ خوشی سے نہال ہوتے اپنے دانتوں کی نمائش کرنے لگا، اور پھر کہا، شکریہ سائیں۔ بس ٹھیک ہے صغیرے، یہاں سے سب کو فارغ کرو اور دھیان رکھنا کہ اب اس طرف کوئی نہ آئے۔ اسے حکم دیتے اس نے دروازے کی نوب گھمائی اور اندر داخل ہوا، جہاں ایک لڑکی گھٹنوں پر سر رکھے نیچے زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ کیا ہوا بیبی، رو کیوں رہی ہو تم؟ اس کے سامنے پاؤں پر وزن ڈال کر بیٹھتے ہوئے مراد شاہ نے قدر فکر سے پوچھا تو کسی مرد کی آواز پر سدرا نے فوراً سے خود میں سمٹتے ہوئے سر اٹھایا۔ اس کے چہرے سے ٹپکتی معصومیت، اس کی سرخ و سفید رنگت پر بڑی بڑی سبز آنکھیں ایک پل کو مراد شاہ کو اندر تک ہلا گئی تھی۔ سائیں آپ مجھ سے دور رہیں پلیز۔ مراد شاہ کے بارے میں سنے قصوں پر خوف کے سائے ایک دم سے اس کے چہرے پر لہرائے تو وہ لرز کر بولی تھی، اچھا دور، اور وہ بھی تم سے؟ نہ میری جان، بالکل نہ۔ اس کی آواز پر ہوش میں آتے ہی مراد شاہ نے ایک کہکہا لگایا اور اسے بازو سے تھام کر خود بھی کھڑا ہوا۔ تو جانتی ہے نا کہ تیرے باپ نے تجھے بیچا ہے، اور وہ بھی پورے 5 لاکھ روپے کے عوض، اور تم کہہ رہی ہو کہ میں اتنی قیمت ادا کرنے کے بعد تم سے دور رہوں؟ کبھی نہیں۔ اس کے جبڑے کو مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں دبوچتے ہوئے مراد شاہ نے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ سجا کر کہا، نہیں سائیں، مجھے معاف کر دیں، خدا کا واسطہ ہے مجھے جانے دیں۔ اس کے چہرے سے خوف کھاتے ہوئے سدرا نے ہاتھ جوڑے۔ ہاں ہاں تجھے جانے دوں گا، ویسے بھی مراد شاہ کسی بھی لڑکی کے ساتھ 1 یا 2 راتوں سے زیادہ نہیں گزارتا وقت، وہ کیا ہے نا کہ دل بھر جاتا ہے میرا۔
اسے بیڈ پر پیچھے دھکا دیتے اس نے انگڑائی لی تو سدرا نے آنے والے وقت کا سوچتے ہوئے خوف سے زرد پڑتے چہرے کے ساتھ اسے دیکھا اور دل ہی دل میں اپنے رب سے اپنی موت کی دعا کی۔ آپ کو اللہ کا واسطہ ہے سائیں، میرے ماں باپ مجبور تھے۔ اسے اپنے اوپر جھکتا دے کر اس نے پھر سے احتجاج کیا۔ ہاں تو میری جان، میں بھی اب مجبور ہو چکا ہوں۔ ویسے مجھے حیرانگی ہے کہ اب تک تیرے ماں باپ نے تجھے کہاں چھپا کر رکھا تھا جو تم میری نظر تک نہیں آئی؟ اس کے آنسوں کو اپنے ہاتھ کی پوروں سے صاف کرتے ہوئے ایک بار پھر سے اس کی بے بسی پر مسکرائے تو سدرا نے پورا زور لگا کر اسے اپنے اوپر سے ہٹانے کی کوشش کی۔ وہ پھر بولی، کیونکہ میرے ماں باپ جانتے تھے کہ تم جیسے درندے اس گاؤں میں آباد ہیں جسے نہ تو کوئی قانون پوچھتا ہے اور نہ ہی کوئی حکومت۔ پر مراد شاہ، یاد رکھو کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ آج تم کسی بے بس سے فائدہ اٹھا رہے ہو تو کل کو سکون تمہیں بھی نہیں ملے گا۔ اسے مزید اپنے اوپر حاوی ہوتا دیکھ کر سدرا نے چیختے ہوئے اسے بد دعا دی اور خود کو اس سے آزاد کروانے کی کوشش کی، جو اس کی بات سنتے ہی مزید وحشی بن چکا تھا۔ زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، اور تم ہوتی کون ہو اتنی بات کرنے والی؟ ایک جھٹکے سے اس کا گلا پکڑ کر دباتے ہوئے مراد شاہ نے انتہائی غصے سے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جو کہیں سے بھی اسے گاؤں کی معصوم لڑکی نہیں لگ رہی تھی جو اس کی ایک پھنکار پر چپ کر جاتی۔ میں کروں گی بکواس، اور لعنت بھیجتی ہوں میں تم پر اور تمہارے باپ پر۔ اس کے چہرے پر تھوکتے ہوئے سدرا، جو مراد شاہ کے ظلم اور زیادتی سے بچپن سے واقف تھی، اس نے اپنے انجام کی پرواہ کیے بغیر بے خوفی سے کہا، تمہاری اتنی جرت؟ اس کے گلے پر مزید گرفت مضبوط کرتے ہوئے مراد شاہ نے اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے ایک زوردار تھپڑ اسے مارا اور پھر کسی وحشی درندے کی طرح اس پر جھپٹا، جو چیختے چلاتے ہوئے اپنے ماں باپ کو پکارتی آخری حد تک خود کو اس جانور سے آزاد کرنے کی کوشش کرتی رہ گئی تھی۔ کچھ دیر اس معصوم کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کے بعد مراد شاہ نے اپنی تذلیل کا بدلہ لینے کے لیے اسے کمرے سے باہر نکالا اور تمام ملازموں کے سامنے لاتے ہوئے صغیرے کو ایک تیز دار چاقو لانے کا حکم دیا۔ سائیں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں آپ۔ سدرا نے اس کی بات سنتے ہی اپنی حالت اور کپڑوں کی پرواہ کیے بنا خوف زدہ ہوتے مراد شاہ کے پاؤں پکڑے، جس کا غصہ کسی طور پر بھی کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ صغیرے، کہاں مر گئے؟ جلدی لاؤ چاقو۔ اسے ٹھوکر مار کر پیچھے کرتے ہوئے مراد شاہ نے گرجتے ہوئے صغیرے کو آواز لگائی، جو کامتے ہاتھوں کے ساتھ زبان پر کفل ڈالے چاقو لے کر اس کے ہاتھ میں تھما چکا تھا۔ نہیں سائیں، خدا کا واسطہ ہے، مجھے معاف کر دیں۔ چاقو پر نظر پڑتے ہی سدرا کے حواس اڑ چکے تھے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑے، مگر اس نے مراد شاہ کی منت کی، جس کی آنکھوں میں بدلے کا خون اتر چکا تھا۔ سامنے کھڑے ملازموں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے سدرا نے التجا کی، چاچا خدا کا واسطے مجھے بچا لے ان سے۔ مگر وہ ملازم بھی اس معصوم بچی کی پکار پر خاموش تماشائیوں کی طرح کھڑے رہے۔ ہاں، بس اتنی سی طاقت تھی تم میں؟ اور وہ کیا کہہ رہی تھی تم، کہ میں اور میرا باپ ظالم ہیں، ہمیں کوئی نہیں پوچھتا؟ چاقو اس کی آنکھ کے قریب رکھتے ہوئے مراد شاہ نے اس کے الفاظ دہرائے تو سدرا نے خوف کے مارے انکار میں سر ہلایا، اور اس کے ساتھ ہی ایک دل خراش چیخ اس کے منہ سے برآمد ہوئی۔ سائیں! درد کی شدت سے تڑپتے ہوئے اس کے الفاظ اندر ہی کہیں دم توڑ گئے اور خون ایک قطار کی صورت میں اس کے گال سے بہہ نکلا۔ ہاں بولو نا، چپ کیوں ہو تم؟ اسے زمین پر تڑپتا دیکھ کر مراد شاہ کے دل کو تھوڑی تسکین ملی تھی۔ سائیں معاف کر دے، بچی ہے چھوٹی۔ سدرا کے جسم سے نظر چراتے ہوئے، جو نیم برہنہ حالت میں پڑی تھی، درد سے بلک رہی تھی، اس کی چوکیدار شرافت نے آواز اٹھائی تو مراد شاہ نے پلٹ کر اسے خون خواہ نگاہوں سے گھورا۔ صغیرے، پہلے اس ہمدرد کا پتہ صاف کرو، جسے دیکھ کر بھی سمجھ نہیں آئی کہ مراد شاہ کے سامنے زبان کھولنے والے کا کیا حال ہوتا ہے۔ غصے سے یہ کہتے اس نے اشارہ کیا تو ایک فائر کی آواز ہوئی اور ساتھ ہی شرافت کی زبان سمیت سانسیں بھی تھم گئی۔ کیا اور بھی کسی کو کچھ کہنا ہے؟ ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے مراد شاہ نے سوالیہ نگاہوں سے وہاں کھڑے باقی ملازموں کو دیکھا، جنہوں نے خوف کے مارے فوراً انکار میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے صغیرے، اسے اٹھاؤ اور نیچے تہ خانے میں پھینک دو، اور چاہو تو تم میں سے جس کا دل کرے اس کے ساتھ اپنی رات حسین بنا سکتا ہے۔ چاقو وہیں پھینکتے ہوئے مراد شاہ نے ایک شیطانی مسکراہٹ لبوں پر سجائی اور جیب سے سگریٹ نکالتا ہوا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ نور یار، کہاں رہ گئی تم؟ ابھی تک آئی نہیں؟ رابع نے اپنے پاؤں میں نیل پینٹ لگاتے ہوئے موبائل کان اور کندھے کے درمیان دبا کر پوچھا۔ ہاں بس میں نکل رہی ہوں رابع۔ جلدی جلدی اپنے کپڑے اور جیولری بیگ میں رکھتے اس نے دوسری طرف تسلی دی۔ کیا مطلب یار، کب نکل رہی ہو تم؟ صبح 11 بجے سے تم یہی بات کر رہی ہو اور اب شام کے 4 بج چکے ہیں اور ابھی تک تمہارا کوئی نام و نشان تک نہیں۔ نیل پینٹ سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے رابعہ نے گھڑی کی طرف دیکھ کر شکوہ کیا۔
ہاں بس آ رہی ہوں نا، وہ رضا کا کوئی ٹیسٹ تھا تو وہ ابھی ابھی کالج سے واپس آئے ہیں۔ بابا بھی کام کے سلسلے میں لاہور گئے ہیں، اسی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی۔ کمرے سے باہر نکلتے نور نے اسے تفصیل سے آگاہ کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، پلیز جلدی آنا، اب مزید دیر مت کرنا۔ ہاں بس میں آدھے گھنٹے تک پہنچ جاؤں گی، جلدی میں یہ جواب دیتے ہوئے نور نے کال کاٹ کر موبائل بیگ میں رکھا۔ رضا کہاں رہ گئے ہو تم؟ جلدی آ جاؤ یار، میں پہلے اتنا لیٹ ہو چکی ہوں۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے نور نے آواز لگائی تو وہ بولا، آپ ہی بس 5 منٹ اور۔ کیا مطلب 5 منٹ؟ پچھلے 1 گھنٹے سے تم 5 5 منٹ کا کہہ کر مجھے اتنا لیٹ کروا چکے ہو، اور اگر اب تم 5 منٹ میں باہر نہ نکلے تو میں جوتے لے کر اندر آ جاؤں گی۔ اسے دھمکی دیتے ہوئے نور نے ایک بار پھر سے دروازے پر ہاتھ مارا۔ نور بیٹا کیا ہو گیا؟ سکون سے بیٹھ جاؤ نا، پہلے تم نے اسے کھانا کھانے نہیں دیا اور اب کپڑے بھی تو تبدیل کر لینے دو۔ کمرے سے نکلتے ہوئے نائرہ بیگم نے اس کی کلاس لی۔ ہاں بس آپ نہ ہر وقت مجھے ہی ڈانٹتی رہا کریں، اپنے بیٹے کو تو کچھ بھی نہیں کہتی آپ۔ نائرہ بیگم کی بات پر وہ منہ پھلا کر شکایت کرنے لگی۔ بیٹا وہ میرا بیٹا ہے اور تم بھی میری ہی بیٹی ہو، اور نور تو تم ہمارے ساتھ ہی تیار ہو کر جاتی، اتنی جلدی وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی تمہیں؟ ماما میں تو آپ لوگوں کے ساتھ جانا چاہتی تھی، مگر رابعہ نے اتنا ضد کیا، اتنی اصرار کیا کہ مجھے منع کرنا مناسب نہ لگا۔ پر آپ فکر نہ کریں، میں اپنا خیال رکھ لوں گی۔ ان کی فکر مندی پر تسلی دیتے ہوئے نور نے ایک بار پھر سے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ آ گیا ہوں آپ ہی۔ کیا یار، سکون سے تو آپ تیار بھی نہیں ہونے دیتی۔ گاڑی کی چابی اٹھاتے رضا نے جھنجھلاتے ہوئے دروازہ کھولا۔ اور فنکشن رات کو ہے، ابھی نہیں، اس لیے رات کو جتنا دل ہو تیار ہو جانا، پر ابھی چلو، میں نے رابعہ کو آدھے گھنٹے کا کہا تھا، پر مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی یہیں گزر جانا ہے۔ نور نے مزید وقت ضائع کیے بغیر نائرہ بیگم کو ٹائم سے پہنچنے کی تاکید کر کے خدا حافظ کہا اور رضا کو لے کر باہر کی جانب بڑھی۔ سفید کرتا؟ یہ سوٹ تم میری منگنی پر پہننے کے لیے لائے ہو یا جنازے پر؟ زارون کے لائے ہوئے کرتے کو دیکھ کر ارحم نے بھویں اچکا کر کہا۔ کیوں بھائی، کیا اچھا نہیں ہے کیا؟ زارون جو اس کو سرپرائز دینے کے چکر میں تھا ایک دم ہی افسردہ ہوا۔ یار اچھا ہے، مگر کسی جنازے پر پہننے کے لیے، کم از کم منگنی پر تو نہیں۔ اسے بیڈ پر رکھتے ہوئے ارحم نے صاف گوئی سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ کیا یار ارحم، میں اتنے پیار سے لائے ہوں اور تم ہو کہ میرے ہی منہ پر میری بے عزتی کیے جا رہے ہو۔ ہاں تو اور کیا کروں یار، میں نے تمہاری آس میں کوئی اور سوٹ بھی نہیں لیا، اور تم ہو کہ یہ بیوہ کا سفید لباس اٹھا کر لے آئے میرے لیے۔ حد ہے ویسے یار۔ اپنی الماری میں سے کچھ تلاش کرتے ہوئے ارحم نے ایک بار پھر سے اسے شرمندہ کیا۔ بس بھی کرو یار، اتنا بھی برا نہیں لگ رہا جتنا تم سمجھ رہے ہو، اور ساتھ ویسٹ کوٹ بھی لایا ہوں، اور وہ ڈارک کلر کی ہے، اس کے ساتھ اچھی لگے گی۔ اوہ، تو پھر یہ بات تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی ایڈیٹ؟ ویسٹ کوٹ اس کے ہاتھ سے جھپٹتے ہوئے ارحم نے شیشے کے سامنے جاتے اسے اپنے ساتھ لگا کر چیک کیا۔ ویسے اس کے ساتھ اچھا لگے گا وائٹ ڈریس، اور عام دنوں کی نسبت تھوڑا مختلف بھی ہو جائے گا۔ خود کو شیشے میں دیکھتے ہوئے ارحم نے زارون کی رائے طلب کی، جو پیچھے کھڑا اسے ہی گھور رہا تھا۔ اچھا لگے گا تبھی تو تمہارے لیے لایا ہوں، ویسے کون سا میرا دماغ خراب تھا جو تم پر اتنے پیسے خرچ کرتا۔ اچھا بس ٹھیک ہے، بس پھر یہ فائنل ہو گیا، اب میں رات کو یہی پہنوں گا، مگر تم کیا پہنو گے؟ نہیں پلیز یہ مت کہنا کہ اس جیسا ایک تم نے بھی اپنے لیے لیا ہے۔ اس کی مسکراہٹ سے اندازہ لگاتے ہوئے ارحم نے خطرے کے پیش نظر انکار میں سر ہلایا۔ ہاں بالکل تم نے صحیح سوچا، میں نے لیا ہے، مگر میرے ویسٹ کوٹ کا کلر چینج ہے، اس لیے تم پریشان مت ہو۔ کوئی بھی مجھے لڑکا سمجھ کر لڑکی کو انگوٹھی پہنانے کا نہیں کہے گا۔ دونوں ہاتھ سر کے پیچھے رکھ کر صوفے کی بیک سے ٹیک لگاتے ہوئے قدرے بے نیازی سے زارون نے اسے مطمئن کیا، جو اس کی بات سنتے ہی سامنے پڑا برش اٹھا کر اس کی جانب پھینک چکا تھا۔ بھاڑ میں جاؤ تم زارون، اور خبردار اگر دوبارہ تم نے مجھ جیسے کپڑے پہن کر محفل میں تمام لڑکیوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ حد ہے یار، مجھے پتا تھا کہ تم جان بوجھ کر مجھ جیسا لباس پہنو گے تاکہ مجھے چھوڑ کر تمہیں دیکھیں، ہے نا؟ منہ پھلا کر اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھتے ہوئے ارحم نے لڑکیوں کی طرح جیلس ہوتے اسے شکوہ کیا۔ ہاں یار بس کیا کروں، اب میں اتنا بھی اچھا نہیں، اور رہی بات کپڑوں کی تو میں کچھ اور پہن لیتا، پر ایک مسئلہ ہے یار۔ اچھا کیا مسئلہ، بتاؤ مجھے۔ ارحم نے فوراً خوشی خوشی سوال کیا تو وہ بولا، یار یہی نا کہ میں جو بھی پہن لوں گا پھر بھی تم سے اچھا ہی لگوں گا۔ پرسکون انداز میں اپنی بات مکمل کر کے اس نے ارحم کی طرف دیکھا جو اسے مصنوعی گھوری سے نواز کر اپنے گلے سے لگا چکا تھا۔ ابے کیا ہوا تجھے؟ اسے اس قدر جذباتی ہوتا دیکھ کر زارون نے حیرت سے پوچھا تو وہ بولا، کچھ نہیں، بس ایسے ہی یار۔ آنکھوں میں آئی نمی کو چھپاتے ہوئے ارحم نے نظریں ملائے بغیر انکار میں سر ہلایا۔ اچھا کیا تم نے کچھ کھایا؟ مجھے تو یاد ہی نہیں رہا کہ تم سے چائے کا پوچھ لوں۔
خود ہی اپنے سوال کا جواب دیتے اس نے وہاں سے اٹھنا چاہا، مگر اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے زارون نے اسے پھر سوال دہرایا، ارحم بتاؤ مجھے کیا ہوا؟ یار کچھ نہیں نا، اور تم کیا یہ شکی بیویوں کی طرح ایک بات کو لے کر میرے پیچھے پڑ جاتے ہو؟ دل کر رہا تھا میرا کہ تمہیں گلے لگانے کا، تو بس لگا لیا، اب اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، چلو اٹھو کچھ کھاتے ہیں، اور یہ انکل آنٹی کہاں ہیں؟ جب سے آئے ہو نظر نہیں آئے۔ یار ہوں گے کہیں یہی گئی اپنے کمرے میں، چھوڑو تم انہیں، اور بتاؤ کیا کھاؤ گے؟ کھانا منگواؤں یا صرف چائے؟ ایسا کرتے ہیں پہلے کھانا اور پھر چائے۔ ٹھیک ہے میں بول کر آتا ہوں۔ اس کی بات سنتے ہی ارحم نے سر ہلایا اور کمرے سے باہر نکل کر کچن کی جانب بڑھ گیا۔ فنکشن کا انتظام ہاشم صاحب نے اپنی شان اور اسٹیٹس کے مطابق بہت بڑے پیمانے پر کیا تھا۔ سارے لان کو بہت خوبصورتی کے ساتھ مختلف لائٹس اور پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ عورتوں اور مردوں کا سارا انتظام ایک ہی جگہ پر تھا۔ واہ بھائی، آج تو ہاشم صاحب نے کمال ہی کر دیا۔ لان میں داخل ہوتے ہی چاروں طرف دیکھتے ہوئے ارحم نے ساری ارینجمنٹ کو سراہا تھا۔ شرم کرو یار، کم از کم آج کے دن کوئی بدمزگی پیدا مت کرنا تم۔ اس کے اپنے والد کو ہاشم صاحب کہنے پر زارو نے اسے ڈانٹا تھا۔ ہاں بدمزگی میں نہیں بلکہ تمہارے پیارے انکل اور آنٹی کریں گے۔ پاس سے گزرتی ایک عورت کو ناگواری سے دیکھتے ہوئے جس نے نامناسب سا لباس پہنا تھا، اس نے تنگ آ کر کہا، بس کرو یار، کوئی اور بات کرو، اور یہ رابعہ کے گھر والے کب تک پہنچیں گے؟ پتہ نہیں زارون، 9 بجے کا تو کہا تھا، مگر یہ بڑے لوگ اور لڑکیوں کی تیاریاں میرے خیال سے 11 تو بجا ہی دیں گے۔ اندازہ لگاتے ہوئے اس نے ارحم کی بات کا جواب دیا اور آئمہ بیگم کی جانب مڑا جو اپنی ایک دوست کو لیے ان کی طرف ہی آ رہی تھی۔ ہیلو، کیسے ہو ارحم بیٹا؟ اس کے قریب آتے ہی اس عورت نے اپنے مخصوص بناوٹی لہجے میں خوش دلی سے پوچھا، جی اللہ کا کرم ہے، آپ کیسی ہیں؟ زارون کی آنکھیں نکالنے پر کوئی فضول جواب دینے کے بجائے ارحم نے مروتاً مسکرا کر ان کا حال پوچھا، جن کا گہرا گلا بار بار اسے الجھن میں مبتلا کر رہا تھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں بیٹے، ماشاءاللہ کافی گڈ لکنگ لگ رہے ہو تم، بہت بہت مبارک ہو تمہیں انگیجمنٹ کی۔ اپنے شولڈر کٹ بال پیچھے کی جانب کرتے ہوئے اس نے پورے اعتماد لہجے میں کہا، تھینک یو آنٹی، شکریہ۔ مختصر سے جواب دیتے ہوئے ان سے ایکسکیوز کرتا کچھ فاصلے پر کھڑے زارون کے پاس آ گیا، کیونکہ اس عورت کو مزید برداشت کرنے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ یار زارون، توبہ ہے ویسے ان آنٹیوں سے، ان کو ذرا بھی شرم نہیں آتی۔ ارحم یار، ان کو شرم دلانا تمہاری ذمہ داری نہیں، اس لیے جو جیسا ہے اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، اور آج کا وقت اچھا بنانا چاہتے ہو تو مہربانی کر کے آنٹیوں اور انکلوں میں غلطی نکالنے سے بہتر ہے کہ سب سے اچھے اخلاق سے ملو تم۔ ایک بار پھر سے اسے لیکچر دیتے زارون نے ویٹر کو آواز دی، بس کر میرے بھائی، کبھی کبھی تو مجھے تم دوست سے زیادہ دادی ماں اماں لگتے ہو، جو مجھے سمجھانے کا کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ اور یہ ہم کیا پہلے ہی تیار ہو کر یہاں آ کر کھڑے ہو گئے، چلو واپس میرے کمرے میں چلتے ہیں۔ ویٹر کو جانے کا اشارہ کرتے اس نے زارون کو اپنے ساتھ اندر کی جانب گھسیٹا تھا۔ حدید پلیز اور مت لگاؤ، قسم سے میں نے کبھی اتنا میک اپ نہیں کیا۔ اسے مزید بلش آن لگاتا دیکھ کر نور نے اسے منع کیا تو حدید نے کہا، آپ ہی کچھ نہیں ہوتا یار، اور میں نے کون سا اتنا زیادہ میک اپ کیا ہے؟ حدید نے اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے برش پھیرا، پھر بھی نہ یار، پلیز نہ کرو، مجھے نہیں پسند یہ سب۔ نور نے جھنجھلاتے اسے روکا اور سامنے پڑا ٹشو اٹھا کر اپنے گال پر پھیرنے لگی۔ نور کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ یار اتنی پیاری تو لگ رہی ہو، اب پلیز یہ ٹشو پھیر پھیر کر میک اپ خراب مت کرنا۔ رابعہ جو خاموشی سے بیٹھی پارلر والی سے لپسٹک لگوا رہی تھی، اس نے اس لڑکی کو 2 منٹ رکنے کا اشارہ کر کے اسے ٹوکا اور ساتھ ہی اس کے ہاتھ سے ٹشو پیپر کھینچ لیا۔ ٹھیک ہے میں کچھ نہیں کرتی، پر پلیز تم اپنی بہن کو سمجھاؤ کہ مجھے مزید چڑیل مت بنائے۔ اس کے قریب جھکتے ہوئے نور نے آہستہ سے سرگوشی کی، شرم کرو نور، ایک تو کب سے وہ تمہیں تیار کرنے میں لگی ہے اور اوپر سے تم اسے ایسا کہہ رہی ہو۔ آنکھیں نکالتے ہوئے رابعہ نے پیچھے کھڑی حدید کو دیکھا جو ان کے درمیان ہونے والی گفتگو سن چکی تھی۔ ٹھیک ہے نور آپی، اب آپ اپنے بال وغیرہ خود ہی سیٹ کر لیں، میں بھی جا کر اب تیار ہوتی ہوں، کافی ٹائم ہو چکا ہے۔ اس کی بات کو برا مناتے ہوئے حدید نے معقول سا بہانہ بنایا، سوری یار، میں نے اب ایسی بات نہیں کی تھی، آئی ایم سوری۔ نور نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر وضاحت دی، اٹس اوکے، میں نے غصے میں نہیں کہا۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے تسلی دیتے ہوئے رابعہ کو آنکھیں دکھانا نہ بھولی تھی۔ ٹھیک ہے پھر تم بھی تیار ہو جاؤ، میں خود ہی اپنے بال سیٹ کر لوں گی، ویسے بھی میں نے حجاب ہی تو کرنا ہے، زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ برش اٹھا کر اپنے بالوں میں پھیرتے ہوئے اس نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا تو رابعہ سمیت حدید نے بھی اسے حیرت سے دیکھا اور پوچھا، حجاب؟ کیا تم حجاب کر کے جاؤ گی؟ ہاں کیوں، کیا ہوا؟ کیا حجاب کرنا جرم ہے؟ نہ سمجھی سے ان کی جانب دیکھتے ہوئے نور نے سوال کیا۔ نہیں جرم تو نہیں،
اچھا خیر چھوڑو، جو تمہارا دل کرتا ہے کر لو۔ بات ادھوری چھوڑتے ہوئے رابعہ نے حدید کو آنکھ کے اشارے سے چپ رہنے کا کہہ کر نور کو مطمئن کیا، جو اس کی بات سنتے ہی اپنے کام میں لگ چکی تھی۔ ماس بیٹا، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئے کیا؟ کمرے میں داخل ہوتے عابدہ بیگم نے اسے لیپ ٹاپ پر مصروف دیکھ کر سوال کیا۔ کیوں امی، کہیں جانا تھا کیا؟ جان بوجھ کر لا علمی کا اظہار کرتے اس نے فکر سے پوچھا۔ مطلب تم بھول گئے؟ حد ہے بیٹا، میں نے دوپہر کو تمہیں بتایا تو تھا کہ آج ارحم کی منگنی ہے اور ہم سب کو بلایا ہے اس نے۔ اف سوری امی، میں تو بھول گیا، ریئلی سوری۔ اب تو کافی ٹائم ہو چکا ہے، آپ پلیز ابو کے ساتھ چلے جائیں، میرا دل نہیں ہے۔ بہانہ بناتے ہوئے اس نے اپنی نظریں لیپ ٹاپ پر پھر جما لی تھی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی، پر اگر تم چلتے تو ارحم کو بھی اچھا لگتا۔ اس کے انکار پر عابدہ بیگم نے تھوڑا بہت اصرار کیا تو وہ بولا، امی سچ میں میرا دل نہیں ہے، اور ویسے بھی سارا دن دوستوں کے ساتھ گھوم پھر کے میری بس ہو چکی ہے، آپ پلیز میری طرف سے ارحم سے معذرت کر لیجیے گا۔ معاذ نے معقول سے جواب دیتے ہوئے عابدہ بیگم کو مطمئن کیا۔ اچھا ٹھیک ہے بیٹا، پھر تم کھانا گرم کر کے خود ہی کھا لینا، ہم لوگ ذرا جلدی واپس آ جائیں گے۔ مزید زور دینے کے بجائے عابدہ بیگم نے اس کی بات سمجھتے ہوئے ہدایت دی اور احمد صاحب کی آواز پر معاذ کو ایک بار پھر سے اپنا خیال رکھنے کا کہہ کر باہر کی جانب بڑھ گئی۔ اف، یہ محبت بھی کیا چیز ہے، کبھی غلط وقت پر صحیح انسان سے ہو جاتی ہے تو کبھی صحیح وقت پر غلط انسان سے، اور وقت تو صحیح تھا مگر تم ہی صحیح کیوں؟ عابدہ بیگم کے جاتے ہی معاذ نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے اذیت سے اپنی آنکھیں بند کی، اور آج سے کچھ عرصہ پہلے کا منظر اس کی آنکھوں کے پردوں پر تازہ ہوا، جب زارون کے ضد کرنے پر وہ اس کے ساتھ یونیورسٹی کے ایک فنکشن میں گیا تو وہاں ارحم کے ساتھ ساتھ اس کی ملاقات رابعہ سے بھی ہوئی، جس کا تعارف ارحم نے اپنی کزن کے طور پر کروایا، جس کی مسکراہٹ اور سادگی ایک ہی نظر میں معاذ کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ اس نے زندگی میں کبھی کسی لڑکی کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا، مگر رابعہ کو دیکھتے ہی اس کے دل نے ایک خوبصورت احساس کو محسوس کیا، جو زارون کے منہ سے ارحم اور رابعہ کی آپس میں پسندیدگی کا سنتے ہی کہیں کسی کونے میں دفن ہو چکا تھا، مگر اس احساس کو ختم کرنے کے بعد بھی معاذ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ رابعہ کو کسی اور کا ہوتا دیکھ سکے۔ پتہ نہیں یہ دل کیوں لا حاصل کو اتنا پرکشش سمجھتا ہے کہ اس کے علاوہ کچھ اور سوچتا ہی نہیں۔ اپنے سر کو جھٹکتے ہوئے سوچوں سے پیچھا چھڑوانے کے لیے اس نے ایک گہری سانس لی اور واپس لیپ ٹاپ کھول کر اپنی ای میلز چیک کرنے لگا۔ بے شک کچھ دیر کے لیے ہی صحیح، مگر اس نے اپنا دھیان تو بٹانا تھا۔ ہائے اللہ، کتنا پیارا اور بڑا گھر ہے ارحم بھائی کا۔ گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی نور نے حیرت سے چاروں طرف دیکھ کر کہا۔ اس کی حیرت پر مسکراتے ہوئے حدید نے کہا، ہاں نور، امیر لوگوں کے گھر ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ہاں ہوتے تو ہیں، پر یہ تو بالکل ٹی وی میں دکھائے جانے والے گھروں جیسا ہے۔ اس کی بات کی تائید کرتے ہوئے نور نے ایک بار پھر سے تعریف کی اور آگے بڑھ گئی۔ آپ ہی کیا کر رہی ہیں، چلیں نا اندر۔ اسے ہاتھ لگا کر پھولوں کو چیک کرتا دیکھ کر حدید نے سامنے سے آتی لڑکی کو مسکرا کر دیکھا، جو نور کی حرکت پر اسے حقیر نظروں سے دیکھ کر تنزیہ سی مسکرائی تھی۔ اوہ آئی ایم سوری، میں بس وہ دیکھ رہی تھی کہ اصلی ہیں یا نکلی۔ اپنی خفگی چھپانے کے لیے اس نے جلدی سے ہاتھ پیچھے کیا اور اس کے ساتھ ہی اندر کی جانب بڑھی، جہاں داخل ہوتے ہی اس کی آنکھیں اور منہ کھل چکے تھے۔ اوہ مائی گاڈ، یہ سب نے کیسے کپڑے پہنے ہیں؟ امیر ہو کے لوگ کیا ایسے کپڑے پہنا شروع کر دیتے ہیں؟ پاس کھڑی لڑکی کو غور سے دیکھتے ہوئے نور نے حدید کے قریب ہو کر سرگوشی کی تو اس نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے آنکھیں نکالی۔ اف سوری نا، میرے منہ سے بس نکل جاتے ہیں یہ باتیں۔ اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے نور نے جلدی سے معذرت کی تو حدید نے سکھ کا سانس لیا۔ ویسے تم اگر مجھے پہلے بتا دیتی کہ سب ایسے کپڑے پہن کر آئیں گے تو میں یہاں آنے سے پہلے دو نفل صلاۃ توبہ کے پڑھ لیتی۔ نظروں میں معصومیت لے اس نے کچھ فاصلے پر کھڑی عورتوں کا جائزہ لیتے ہوئے تبصرہ کیا۔ اس کی بات سمجھ نہ آنے پر حدید نے سوالی نگاہوں سے اسے دیکھ کر پوچھا، نفل کیوں پڑھنے تھے؟ وہ یار، میری ماما کہتی ہے نا کہ عورتوں کو ایسے بے حیائی والے کپڑوں میں دیکھنا بھی گناہ ہے، اس لیے اگر مجھے پتا ہوتا تو میں پہلے ہی خدا سے معافی مانگ لیتی۔ بلکہ جھپکاتے ہوئے نور نے حدید کو شرمندہ کیا، جو خود بھی شارٹ شرٹ کے ساتھ تنگ کیپری اور دوپٹے کو لاکٹ کی طرح گلے میں ڈالے کھڑی تھی۔ تو بہ نور آپ کیوں شرمندہ کریے یار، پلیز ایسے مت دیکھیں، ورنہ آپ کو نانٹیوں کا نہیں پتا، ایک بار پھر لڑنا شروع ہوگی تو چپ نہیں کریں گی۔ اپنی سب کی چھپاتے ہوئے اس نے نور کو اپنے ساتھ سٹیج کی جانب لے جاتے ہوئے وارننگ دی تھی۔ اچھا، اب میں نے ایسا بھی کیا کہہ دیا جو یہ مجھ سے لڑیں گی؟ اور ہاں، یہ تم مجھے کہاں لے کر جا رہی ہو؟ اس کے ساتھ کھینچتے ہوئے نور نے ایک سیکنڈ رک کر سوال کیا۔ رابی آپ ہی کے پاس جانا ہے نا، وہ دیکھو کب سے ہمیں بلا رہی ہیں۔ حدید نے اس کی توجہ سٹیج کی جانب کرواتے ہوئے بتایا تو نور نے سر ہلاتے ہوئے اس کے ساتھ ہی قدم آگے بڑھا لیے۔ ویلکم ویلکم، ماشاء اللہ، بہت لمبی عمر ہے آپ کی،
ہم لوگ ابھی آپ ہی کا ذکر کر رہے تھے۔ آفاق صاحب نے حیدر شاہ کو دیکھتے ہی اپنے بازو واہ کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا۔ کیسے ہیں آپ، اور بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ آفاق صاحب سے ملتے ہی حیدر شاہ نے پاس کھڑے ہاشم سے بغل گیر ہوتے ہوئے کہا، تھینک یو، میں ٹھیک ہوں، اور ایک بار پھر سے اپنی غلطی کے لیے شرمندہ ہوں۔ یقین جانے اگر مجھے تھوڑا سا بھی اندازہ ہوتا کہ مراد آپ کا بیٹا ہے تو میں کبھی بھی آپ کو پریشان نہ کرتا۔ ہاشم صاحب نے ایک بار پھر سے ان سے معذرت کی۔ کوئی بات نہیں ہاشم صاحب، اور یہ بار بار معذرت کر کے آپ ہمیں شرمندہ مت کریں۔ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے حیدر شاہ نے اسٹیج کی طرف دیکھا، جہاں ایک خوش شکل سا لڑکا بیٹھا کچھ لڑکیوں سے باتیں کر رہا تھا۔ ماشاءاللہ، بہو تو چن کے تلاش کی ہے آپ نے۔ رابعہ پر نظر پڑتے ہی حیدر شاہ نے تعریف کی۔ ارے ہم نے نہیں، بلکہ ہمارے بیٹے نے خود ہی پسند کی ہے۔ مسکراتے ہوئے ہاشم صاحب نے آفاق صاحب کی جانب دیکھا جو اب سلیم صاحب کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو چکے تھے۔ ارے پھر تو یہ اور اچھی بات ہے، زندگی بچوں نے گزارنی ہے، اور ہم والدین ایسے ہی اپنی مرضی مسلط کر کے برے بن جاتے ہیں۔ بات کو مذاق کا رنگ دیتے ہوئے حیدر شاہ نے سلیم سے ان کا حال احوال دریافت کیا، جو ہاشم صاحب کے دوست ہونے کے ساتھ ساتھ حیدر شاہ سے بھی بخوبی واقف تھے۔ وہ لوگ اپنی اپنی باتوں میں مصروف تھے، تبھی مراد شاہ ان کے قریب آ کر سلام کرنے لگا۔ وعلیکم السلام، واہ بھائی، مراد بھی آ جایا ہے۔ سلیم صاحب نے اسے دیکھتے ہوئے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا تھا۔ ہاں بس میں نے سوچا کیوں نہ آج اپنے ساتھ ساتھ ہاشم کے بھی تمام دوستوں سے بھی اپنے برخوردار کا تعارف کروا دیا جائے، اس لیے بس اسے ساتھ لے آیا۔ اسے ہاشم سے ملتا دیکھ کر حیدر شاہ نے وضاحت دی، ویسے بہت اچھا کیا، چلو اس بہانے ہم نے بھی مراد کی شکل تو دیکھی۔ ان کی بات پر سر ہلاتے ہوئے آفاق صاحب نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ اور سناؤ مراد بیٹے، کیسے ہو اور آج کل کیا مصروفیات ہیں؟ ہاشم نے ویٹر کو آواز دیتے ہوئے مراد شاہ سے پوچھا، جس نے اس وقت نظر جھکاتے ہوئے خود کو ایک معزز روپ میں ڈھلا ہوا تھا۔ کچھ نہیں انکل، بس پڑھائی مکمل ہو چکی ہے میری، اب بابا سائیں کے ساتھ ہی ہوتا ہوں۔ ان کی بات کا جواب دیتے ہوئے اس نے پاس سے گزرتے ہوئے لڑکے کو دیکھتے ہوئے ناگواری سے ماتھے پر بل ڈالے تھے۔ آپ لوگ کچھ لیں نا پلیز۔ ویٹر کو ڈش لیے کھڑا دیکھ کر ہاشم نے میزبانی کے فرائض سر انجام دیے۔ جی جی میں لے رہا ہوں نا۔ ڈش سے جوس کا گلاس اٹھاتے اس نے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا تو زارون نے پلٹ کر واپس اسی شخص کو بے یقینی سے دیکھا جس کے پاس سے ابھی ابھی وہ گزر کے آیا تھا۔ ہاشم صاحب کو ان کے ساتھ باتوں میں مصروف دیکھ کر زارون نے خود کلامی کی کہ یہ مراد یہاں کیا کر رہا ہے، اور پھر تجسس کے ہاتھوں مجبور اپنے سوال کے جواب کے لیے وہ ارحم کی جانب بڑھا جو نور کو اس کے میک اپ کرنے پر تنگ کر رہا تھا۔ ارحم یار میری بات سننا ذرا۔ ہاں ہاں زارون بتاؤ کیا ہوا؟ ارحم اس وقت رابعہ کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ یار یہاں نہیں، اٹھو میرے ساتھ آؤ، تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے زارون نے ایک نظر صاف صوفے پر بیٹھی نور پر ڈالی جس نے اس کے آتے ہی اسے اگنور کر کے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ یار کیا ہوا ہے یہی بتا دو نا۔ مجھے بتاؤ ارحم کہ یہ مراد شاہ کو کس نے بلایا ہے اس پارٹی میں؟ کون مراد شاہ بھائی؟ یار وہ، اس کو دیکھو، اس کو یہاں کس نے بلایا ہے؟ جواب کے بجائے ارحم نے الٹا سوال پوچھتے ہوئے غصے سے آگے بڑھنا چاہا۔ یار ارحم ہر بات پر ایک دم جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور مجھے لگ رہا ہے کہ انکل نے انہیں دعوت دی ہے، وہ دیکھو اس کا باپ بھی اس کے ساتھ ہے۔ حیدر شاہ جسے زارون نے ایک دو بار اخبار میں دیکھا تھا اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اس نے ارحم کو اس طرف جانے سے روکا۔ لیکن ہاشم صاحب کا ان سے کیا تعلق؟ جیل والی بات کو سوچتے ہوئے ارحم نے سوالی نگاہوں سے زارون کو دیکھا جو لا علمی سے اپنے کندھے اچکا چکا تھا۔ اوکے تم رکو ارحم، میں جا کر دیکھتا ہوں یہ سب۔ نہیں یار دفع کرو، ہمیں اس سے کیا لینا دینا، اور میں نے تمہیں اس لیے نہیں بتایا کہ تم جا کر لڑنے لگ جاؤ۔ اس کے سامنے آتے زارون نے بات کو سنبھالنے کی کوشش کی تو ارحم نے کہا، نہیں زارون، جو بھی ہو میں اسے یہاں نہیں رہنے دوں گا۔ تم نے دیکھا نہیں تھا کہ کیسے اس دن یہ اس لڑکی کو چھیڑ رہا تھا؟ ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے ارحم نے زارون کی غیرت کو جگانے کے لیے اس دن کا واقعہ یاد کروایا۔ ہاں میں جانتا ہوں ارحم، پر اس وقت یہاں سب کے سامنے بات کرنا یا کچھ کہنا مناسب نہیں، اس لیے تم اپنا غصہ ٹھنڈا کرو اور جاؤ واپس اسٹیج پر، سب لوگ رسم کے لیے انتظار کر رہے ہیں تمہارا۔ آئمہ بیگم کی آواز پر زارون نے اسے پرسکون کیا تو وہ بولا، یار زارون مگر وہ، میں نے کہا نہ جاؤ، اور اسے میں خود دیکھ لوں گا۔ اس کی بات کو درمیان سے کاٹتے ہوئے زارون نے اسے تسلی دی تو ارحم نے سر ہلایا اور ایک گہری سانس لے کر واپس اسٹیج کی جانب بڑھ گیا۔ ارحم نے رابعہ کو انگوٹھی پہنائی تو سبھی نے تالیاں بجا کر انہیں مبارکباد دی۔ آئمہ بیگم نے رابعہ کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے ان کی نظر اتاری تو ریحانہ بیگم نے بھی آگے بڑھ کر رابعہ کی ماں ہونے کے ناطے ارحم کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے انہیں ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دی۔ اف اتنا ٹائم ہو گیا اور یہ ماما اور رضا پتہ نہیں کہاں رہ گئے ہیں۔ اپنے موبائل سے رضا کا نمبر ڈائل کرتے ہوئے نور نے خود کلامی کی اور شور کی وجہ سے باہر کی جانب بڑھی۔
پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے رضا کے ساتھ۔ مسلسل بیل جانے کے باوجود بھی دوسری طرف کوئی جواب نہ ملنے پر نور نے فکر مندی سے سوچا اور شور کی وجہ سے لان سے مزید تھوڑا دور جا کے دوبارہ سے رضا کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ رضا اٹھا لو فون یار، پتہ نہیں کہاں مصروف ہے یہ لڑکا۔ بیل جانے کے بعد بھی پھر سے کسی نے کال ریسیو نہ کی تو نور نے گھر کے نمبر پر ٹرائی کیا۔ ماما پلیز فون اٹھا لے۔ وہ خود سے باتیں کر رہی تھی، تبھی پیچھے سے آتے شخص کو ایک نظر دیکھتے ہوئے اس نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے نائلہ بیگم کا نمبر ڈائل کیا جو بند تھا۔ اف، ایک تو ابھی تک آئے نہیں اور اوپر سے کال بھی کوئی نہیں ریسیو کر رہا۔ موبائل کان سے ہٹاتے ہوئے نور نے اس شخص کو وہی جمع موبائل پر گفتگو کے ساتھ ساتھ اپنا تفصیلی جائزہ لیتے دیکھ کر خوف سے سوچا اور واپس پلٹ کر اندر کی جانب بڑھنے لگی۔ تبھی اس شخص نے فوراً سے کال بند کی اور اس کے سامنے آ کر اس کا راستہ روکا۔ کیا مسئلہ ہے مسٹر آپ کے ساتھ؟ اس کی اس حرکت پر آگ بگولا ہوتے ہوئے نور نے اپنے اور اس کے درمیان فاصلہ قائم کرنے کے لیے 2 قدم پیچھے کی جانب اٹھائے۔ ہاں، پہلے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، پر اب لگتا ہے کہ تمہیں دیکھ کر مسئلہ ہو چکا ہے۔ پھر سے اسے سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے مراد شاہ نے انتہائی خباثت سے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ پھیرا۔ دیکھیے مسٹر، آپ جو کوئی بھی ہیں میرا راستہ چھوڑیں۔ اس کی فضول حرکت پر گھبراتے ہوئے نور نے قدرے ویران جگہ ہونے کے باعث اس سے مزید الجھنا مناسب نہ سمجھا، اسی لیے اس کی سائڈ سے نکلنے کی کوشش کی۔ نہ ابھی نہیں، ابھی تو میں نے جی بھر کر تمہیں دیکھا بھی نہیں اور تم ہو کے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہو۔ بازو اس کے سامنے کرتے ہوئے اس کا راستہ روکتے ہوئے مراد شاہ نے اس کے ہاتھ میں بجتا موبائل چھین کر نیچے پھینکا۔ تمہاری ہمت کیسی ہو میرا موبائل پھینکنے کی؟ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی، بدتمیز جنگلی انسان۔ صدمے سے نیچے زمین پر ٹوٹے ہوئے موبائل کو دیکھتے ہوئے اس نے غم اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ واہ واہ، کیا غصہ ہے آپ کا! یقین مانے ویسے بھی مجھے حسین لڑکیاں تو پسند ہیں، اور اگر نخرے والی اور بہادر ہوں تو مراد شاہ کا دل آ جاتا ہے اسی دل ربا پر۔ ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس نے نور کے چہرے کو چھوا۔ میں تمہاری جان لے لوں گی، چھوڑو مجھے۔ آس پاس کسی کو مدد کی نظر سے تلاش کرتے اس نے اپنا چہرہ پیچھے کیا۔ میری جان تو تم میری لے ہی چکی ہو۔ بلیک کلر کے سکارف میں لپٹے اس کے شفاف اور خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہوئے جو غصے کے باعث سر ہو چکا تھا، مراد شاہ نے ایک دل سے آہ بھری تھی۔ پلیز بھائی مجھے چھوڑ دیں، کیوں آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں؟ اس کی سخت گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے نور نے ہر طرف سناٹا دیکھ کر کسی بڑے خطرے کے پیش نظر اس کی منت کرنے لگی، جو اب چہرے پر اپنی شیطانی ارادوں کی چمک لیے مسکرا رہا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ بھائی؟ ہاں بھائی ہوگا تیرا گھر میں تو کچھ ہی دیر میں تیرا یار بننے والا ہوں۔ اسے اپنے قریب کرتے ہوئے مراد شاہ نے اس پر جھکنے کی کوشش کی تو نور نے پورے زور سے اپنے سے اسے دور ہٹایا، جو کسی چٹان کی مانند کھڑا تھا۔ کون ہے وہاں؟ زارون، جو ارحم کا موبائل لینے کے لیے گھر کی طرف اندر جا رہا تھا، نور کی پشت کو دیکھتے اسے پکارتا اس کی جانب آیا۔ مراد شاہ نے اس کی آواز سنتے ہی ہوش میں آتے ہوئے بھاگنے کی کوشش کی۔ کون ہے یہاں؟ اور نور تم یہاں کیا کر رہی؟ اور یہ کون تھا؟ اندھیرے کی وجہ سے مراد شاہ کی شکل زارون کو ٹھیک سے نظر نہ آئی، تبھی اس نے قریب سے آتے ہوئے نور سے پوچھا، جو ابھی تک سہمی ہوئی نظروں سے اسی سائڈ دیکھ رہی تھی جہاں ابھی مراد شاہ گیا تھا۔ کچھ نہیں، اور کوئی نہیں تھا، کون تھا؟ ٹوٹے الفاظ میں اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے اس نے چہرے پر آیا پسینہ صاف کیا۔ اچھا ٹھیک ہے نور، مجھے شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، اور تم اتنی گھبرائی ہو کیوں لگ رہی ہو؟ سب خیریت ہے نا؟ اس کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ کر زارون کو کچھ گڑبڑ محسوس ہوئی۔ نہیں، ہاں سب خیریت ہے۔ اپنا موبائل نیچے سے اٹھاتے ہوئے نور کو اس شخص کی حرکت بتاتے ہوئے تھوڑی شرمندگی ہوئی، تبھی اس نے بات کو ٹال دیا تھا۔ اچھا تو یہ تمہارے موبائل کو کیا ہوا؟ کیا یہ تمہارا ہے؟ ٹوٹے ہوئے موبائل کو دیکھتے ہوئے زارون نے نہ چاہتے ہوئے پھر سے سوال کیا۔ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ میرا ہے یا کسی کا بھی؟ آپ جائیں اپنا کام کریں۔ موبائل کو آن کرنے کی کوشش کرتے ہوئے نور نے اس کی تحقیق سے تنگ آتے کہا اور اپنی آنکھوں میں آنے والی نمی کو صاف کرنے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، سوری، میں نے ویسے ہی پوچھ لیا تھا۔ معذرت کرتے ہوئے وہ پلٹا مگر پھر رک گیا اور کہا، نور یہاں اکیلے کھڑا ہونا مناسب نہیں، اس لیے بہتر ہے کہ تم اندر چلی جاؤ۔ اسے مشورہ دیتے ہوئے زارون نے اندر کی جانب قدم بڑھائے تو وہ بولی، بات سنیں۔ اسے سچ میں جاتا دیکھ کر نور نے پیچھے سے آواز دی تو وہ بولا، جی فرمائیے۔ وہ پلیز اپنا موبائل مجھے دے دیں، مجھے بھائی کو کال کرنی ہے۔ ڈر کے مارے اندر جانے کی ہمت نہ ہونے پر نور نے اس سے مدد مانگی تو زارون نے مزید کوئی بات پوچھے بغیر اپنی جیب سے موبائل نکال کر اس کے سامنے کیا۔ لرزتے ہاتھوں سے موبائل پکڑ کر نور نے رضا کا نمبر یاد کیا۔ اچھا نور، تم بات کر لو سکون سے، جب فری ہو جاؤ تو موبائل مجھے دے دینا۔
اسے کچھ سوچتا دیکھ کر زارون نے نرمی سے کہا اور واپسی کے لیے پلٹا۔ نہیں، آپ پلیز یہی رکیں۔ کیوں، سب خیریت ہے نا؟ پلیز آپ مت جائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے اور اندر بہت شور ہے تو مجھ سے بات نہیں ہوگی۔ اپنی مجبوری بتاتے ہوئے آنسو بے اختیار آنکھوں کے بند توڑ کر اس کے گالوں پر بہہ نکلے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں یہی ہوں، تم بات کر لو آرام سے۔ اس کے چہرے سے نظر چراتے ہوئے جو بار بار اسے اپنی جانب متوجہ کر رہا تھا، زارون نے اسے تسلی دی تو نور نے جلدی سے اپنے ہاتھ کی پش سے اپنی آنکھیں صاف کر کے ظہیر صاحب کا نمبر ملایا جو اسے یاد تھا۔ رابعہ اور ارحم سٹیج پر موجود تھے جب ہاشم صاحب اپنے دوستوں کو ان سے ملوانے کے لیے لے کر آئے۔ آئے حیدر صاحب، ان سے ملیں، یہ ہے ہماری ہونے والی بہو رابعہ اور یہ بیٹا میرا، اور بچوں یہ میرے دوست ہیں حیدر شاہ۔ ہاشم صاحب نے ان کے قریب آ کر تعارف کروایا۔ السلام علیکم انکل۔ رابعہ نے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر احترام سے سوال کیا۔ وعلیکم السلام، خوش رہو بیٹا۔ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے انہوں نے رابعہ کے سر پر رکھنا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی ارحم جو حیدر شاہ کو دیکھتے ہی کھڑا ہو چکا تھا، اس نے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا۔ دوسروں کی عزتوں کا سر عام جنازہ نکالنے والوں کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ کسی کی بہن، بیٹی یا بیوی کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے خوش رہنے کی دعا دیں۔ ان کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے ارحم نے دانت پیستے اپنی بات مکمل کی۔ ہاشم صاحب کو بالکل بھی اس سے ایسی بدتمیزی کی امید نہیں تھی، تبھی آگے بڑھتے انہوں نے مداخلت کی اور کہا، ارحم کیا بدتمیزی ہے یہ؟ مگر حیدر شاہ کے اشارے کرنے پر وہ رک گئے، اور تو حیدر شاہ بولا، لگتا ہے ہمارے بیٹے کا غصہ ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ اس کی بات کا برا منانے کے بجائے حیدر شاہ نے موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ سجائی۔ میرا آپ سے کوئی ایسا رشتہ نہیں کہ میں غصہ کروں۔ لا تعلقی برتتے ہوئے ارحم نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بیچ لی تھی۔ بیٹا رشتے بنانے سے بنتے ہیں، اور رہی بات غصے کی تو مراد شاہ کی طرف سے ہم تم سے معافی مانگتے ہیں، وہ تو بس دوستوں کے ساتھ مل کر شغل میلہ کر رہا تھا اس دن۔ ارحم کی خاموشی پر حیدر شاہ نے خود ہی معذرت کی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ شغل کرنے کے لیے اسے دنیا کی اور کوئی مخلوق نہیں ملی جو وہ کسی کی مجبور بہن بیٹی کو سرعام ذلیل کر کے اپنے دل کو تسکین دے رہا تھا، اور وہ بھی اس زور پر کہ اس کا باپ یعنی آپ ایک بڑی شخصیت ہیں، اور آپ کو مجھ سے معذرت کرنے کے بجائے اپنے بیٹے کو سمجھانا چاہیے تاکہ وہ دوبارہ ایسی حرکت کر کے آپ کو دوسروں کے سامنے شرمندہ نہ کرے۔ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آنکھوں میں بے خوفی لیے ارحم نے حیدر شاہ کو مشورہ دیا، جن کی مسکراہٹ ارحم کی جرت پر کہیں ہوا ہو چکی تھی۔ ارحم، بیہیو یور سیلف، اب تم بہت فضول بول رہے ہو۔ ہاشم صاحب نے حیدر شاہ کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ کر مداخلت کی۔ میں فضول بول رہا ہوں یا یہ؟ آپ کو نظر آ گیا، پر ان کے بیٹے کی فضول حرکت آپ کو نظر نہیں آئی جو آپ نے پھر سے انہیں اپنی فیملی فنکشن پر دعوت دے دی تاکہ یہ یہاں آ کر اپنے ساتھ ساتھ ہماری عزت کو بھی نیلام کر سکیں؟ انتہائی سخت لہجے میں کہتے ہوئے ارحم نے ایک ترچھی نگاہ حیدر شاہ پر ڈالی، جن کی برداشت اب جواب دے چکی تھی۔ تبھی وہ غصے سے اسٹیج سے نیچے اترے۔ حیدر بات سنو میری، حیدر پلیز رکو یار۔ آفاق صاحب نے ان کے پیچھے جاتے انہیں روکنے کی کوشش کی تو ہاشم صاحب بھی ارحم کو گھورتے ہوئے بعد میں اس کی خبر لینے کا ارادہ کر کے ان کے پیچھے ہی لان کی دوسری جانب بڑھے تھے۔ یہ کیا کیا تم نے؟ حد ہے یار۔ ارحم تم کیوں انکل کو ہر دفعہ ناراض کر دیتے ہو؟ ان سب کے جاتے ہی رابعہ نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ پلیز رابی، اب تم میرا دماغ خراب مت کرنا، میں نے جو کیا ٹھیک کیا، اور یہ زارون کہاں رہ گیا ہے؟ کب سے میرا موبائل لینے گیا، ابھی تک آیا نہیں۔ بات کو بدلتے ہوئے ہم نے آئمہ بیگم کو بھی ہاشم صاحب کے پیچھے جاتا دیکھ کر سر جھٹکتے ہوئے اپنا غصہ کم کرنے کے لیے ایک گہری سانس لی۔